آپ تمام ناظرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ RSS اور BJP کے اعلیٰ کاروں کو صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے دیا مشورہ اور کہا کہ وہ اپنا موقف واضح کرے۔ بتایا کہ ان لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ لوگ سبھی اپنے آپ کو سنگھی تسلیم کر چکے ہیں۔ کہا کہ اگر تمہارا اسلام سے رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق ہو تو پارلیمنٹ میں تمہارے بھائی کی جو توہین کی گئی اس کے خلاف احتجاج کرے اور پارٹی کو مجبور کرے کہ فرقہ پرست BJP ممبر جس کی زبان سے ساورکر اور گوڈسے بول رہا تھا، اس کو تاحیات پارلیمنٹ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کے احاطے میں 2 دن قبل وہاں پر گرما گرمی کا ماحول دیکھا گیا تھا۔ اس واقعے پر سید صوفی شاہ خیر الدین قادری نے برہمی و ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 2 دن پہلے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے ملک بھارت کی پارلیمنٹ میں جو جدید تعمیر کی گئی ہے، اس پارلیمنٹ میں ساورکر اور گوڈسے کا خون اپنا زہر اگل رہا تھا، اور وہی آئیڈیالوجی کو سنسد پر لاگو کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ سنسد میں بیٹھے BJP کے ارکان، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، ان کی خوشی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ساورکر اور گوڈسے کا خون پکار رہا تھا، تو اس کے در پردہ RSS کا ذہن اور BJP کی آئیڈیالوجی اس میں مکمل شامل تھی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور BJP RSS جو ملک میں اور ہمارے بھارت میں جو نزاعی کیفیت پیدا کر رہی ہے، اور اس کی اصل نیت کیا ہے، اس کے تعلق سے مزید کچھ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بھارتی جانتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ میں یہاں یہ تو مخالفین ہیں، ان سے اس کے سوا اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن آج میں ان سے مخاطب ہوں جو ان مخالفین کے اعلی کار بن کر اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج میں ان سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے بھارت میں ایک متبرک نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی ہے، جس کو صوفی سجادگان کا نام دیا گیا ہے، جس کے کرتا دھرتا اجمیر شریف کے دیوان جناب زین العابدین صاحب اور ان کے لڑکے نصیر الدین جو اس کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمیشہ RSS کی آئیڈیالوجی کی یہ در پردہ تائید کرتے آئے ہیں۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور 2024 میں ان کا مشن یہی ہے کہ جتنے بھی بھارت میں درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، ان کو BJP کے قریب لایا جائے۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ لوگ BJP کے لیے اور RSS کے ایجنڈے کو روبہ عمل لانے کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر میرے کہے ہوئے یہ الفاظ اگر غلط ہے، یہاں پر میں ایک سوالیہ نشان دیتا ہوں کہ اگر میرے یہ کہے ہوئے الفاظ غلط ہے، تو پھر میں سوال کر رہا ہوں دیوان جی اجمیر شریف سے اور ان کے لڑکے سے کہ تمہارے ایک بھائی کا پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی اور مذہب اسلام کو برا بھلا کہا گیا،
ان کو ملا کہا گیا, کٹوا کہا گیا, دلال کہا گیا, آتنکوادی کہا گیا, تو اس وقت ابھی تک آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ آپ بھارت کی ایک تنظیم کو بین کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے. آپ حکومت ہند کو کے پاس کئی نمائندگیاں کی آپ نے, اس تنظیم کو بین لگا جائے, یہ فرقہ پرست ہے. تو میں تمہارے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پارلیمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں تھا؟ کیا جو تلوانہ بتا کر مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے؟ مساجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے, تو کیا فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے یہ؟ کیا ابھی بھی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ ابھی بھی تم مسلمانوں کے جو ہے نا رہبری کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آج 3 دن ہو گئے یار, جتنے اس کونسل سے منسلک ہے, کیا ان کو سانپ سونگ گیا ہے ان کو؟ اور یہ بھارت کے ایک جہتی کا مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں, لیکن آج تک کسی کی زبان نہیں کھلی. اور وہ شمسی جو کسی مسجد کا شاہی امام کہلاتا ہے, جو ایک مدرسہ چلاتا ہے, جس نے موہن بھاگوت کو اپنے مدرسے میں بلایا اور ان کو راشٹر پتا کہا تھا, آپ کو مولانا کہتا ہے. لعنت ہے تیرے ان پر, لعنت ہے تیری مسلمانی پر. پھر آج 3 دن سے تیری زبان کھلی کیوں نہیں؟ کھلی کیوں نہیں؟ پوچھتے ہوئے راشٹر پتا سے سوال کر. میں چیلنج دے رہا ہوں نیاسی, میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں, تمہارے راشٹر پتا سے پوچھ کہ جو جمہوریت کا جس کو مندر کہا گیا ہے پارلیمنٹ, اور جس پارلیمنٹ کے سیڑھیوں پر مودی نے اپنا ماتھا ٹیکا تھا, اس مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے جس کو تم مندر مانتے ہو, تم اس کی قدر نہیں کرتے. جو مندر سمجھتے ہو اس کے عظمت کے اس کے دھجیاں اڑا رہے ہو, تو تم کو بھارت سے کیا مطلب ہے؟ بھارت واسیوں سے کیا مطلب ہے تم کو؟ کیا یہ سوال پوچھ سکتے ہو تم؟ ارے بی جے پی اور RSS کے دلالوں, میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں. بھائی, اگر تم میں حمیت غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اپنے ضمیر کو بیدار کرو. آج ایک بڑی بارگاہ کے نام کا سہارا لے کر آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا, اور کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم ناچنا شروع کرتے ہو, اور تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر سمجھتے ہو. لعنت ہے تم پر. منافقت تو اسی کو کہا جاتا ہے, اور یہ منافقین آج نہیں ہے, یہ سرکار کے زمانے میں بھی تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کی نسل ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ارے جس کو اپنی قوم کا اسلام کا پاس و لحاظ نہیں ہے, تو وہ رہبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر تم میں ہمت و غیرت ہے تو آج پوچھو جا کے تمہارے راشٹر پتا سے. آج پارلیمنٹ کے سامنے تم اپنے کونسل کے ممبروں کو لے کر وہاں پر دھرنا منظم کرو, سوال پوچھو کہ دستور کے جمہوریت کے مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ دستور کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اس دستور کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے اس دستور کو جو نا ننگا کر رہے ہیں. اس سے بڑی جو نا بھارت کی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساری دنیا میں اس کا جو ہے نا کیا جو ہے نا نتیجہ سامنے آئے گا؟ بھارت کی چھبی کیسے نظر آئے گی؟ اور میں ان تمام ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں سے جس کا دستور پر اور جمہوریت پر اور جو پارلیمنٹ کے تقدس پر جس کا یقین ہے, ان کو چاہیے کہ یہ وقت جو ہے نا اپنے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے, دستور کی حفاظت کے لیے اور پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آواز بلند کرے اور مرکزی سرکار سے مطالبہ کرے کہ وہ غور سے اور ساورکر کے خون کو تا حیات اس کو جو نا پارلیمنٹ میں آنے سے جو نا اس کو بند کیا جائے, بین کیا جائے اس کو. اگر یہ مطالبہ نہیں ہوا تو پھر یاد رکھو مسلمانوں, اور میں بی جے پی میں شامل
उन मुसलमानों से, नाम निहाद मुसलमानों से मुखातिब हूं, क्या तुम्हारी गीरत शर्म अभी भी नहीं जाएगी कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी कौम के साथ जो सलूक हो रहा है, तुम इतने जमीन फरोश हो गए, अरे नाम बदल लो नाम, कौन पूछने वाला है? एक बदल लिया, एक वसीम रजी बदल लिया, इस्लाम का मुसलमानों का क्या बिगड़ा? अगर तुम बदल लेते तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे जिस्म में जो खून बह रहा है वो तो सामने आ जाएगा, कि तुम किस खून के हो। अगर अभी भी नाम निहाद मुसलमान जो बीजेपी और आरएसएस के आले कार है और जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और अपने ईमान का यहाँ पर ऐलान करना चाहिए। यही जो ना मेरा मुतालबा है। और तमाम हमारे मुल्क के, भारत के जितने भी पार्लियामेंट्रियन हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको इस वक्त अपने पार्लियामेंट के तखद्दुस को बचाने के लिए, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए आगे आने की जरूरत है। और जो ना दस्तूर की हिफाजत करना हर शहरी का ये फर्ज है। ये मसले को यूं ही अगर छोड़ दिया जाए तो यही पार्लियामेंट में सावरकर और गोडसे का खून बोलेगा। और यहां पर मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं, अगर इस बदबख्त के साथ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो याद रखो, मैं तमाम सियासी पार्टियों को आगाह कर रहा हूं, जिस तरह बीजेपी से कोई एक मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट में नहीं जाता, उसको नहीं लाया जाता, दरे पर्दा बीजेपी आरएसएस आपको ये वार्निंग दे रही है, अगर दूसरी जमातों से तुम मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आओगे तो तुम्हारे साथ ये सलूक होने वाला है। ये जिल्लत बर्दाश्त करना है तो इलेक्शन लेके आओ, वरना मुसलमानों को इलेक्शन में ठहरने की जरूरत नहीं है। ये तुमको वार्निंग दी जा रही है, ये वार्निंग दी जा रही है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर याद रखो कि फिर हमको जो है ना हमारे वजूद का जो है ना यहाँ पर सवालिया निशान पड़ने वाला है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है और तमाम मिलकर मुत्तहदा तौर पर मरकजी हुकूमत को और स्पीकर साहब पर ये दबाव डालना है कि उसको ताहयात इस पर बैन लगा दिया जाए। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खां स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।